بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹاک ایٹ 7 کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میرے ساتھ موجود ہیں سجاد ترین صاحب۔ ناظرین، سب سے پہلے آج ذکر کریں گے کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کا معاملہ سامنے آیا، ان کی رہائی بھی ہو گئی، اس میں کیا کچھ ہوا اور کیسے ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ گزشتہ روز پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے دوسرا پاور شو کیا ہے کراچی میں باغ جناح اسٹیڈیم میں، اور باقاعدہ طور پر جب وہاں پہ گفتگو ہوئی ہے اس پر حکومتی سطح پہ بھی جوابات دیے گئے ہیں، تو اس کا بھی ذکر کریں گے کہ اس وقت سیاسی حالات کیا رخ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور یہ جو ایک جانب پاور شو کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، دوسری جانب سے جواب دیا جا رہا ہے، اور جس نوعیت کی گرفتاریاں آ رہی ہیں اس کے ملک کے سیاسی ماحول پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ سجاد ترین صاحب، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو گرفتار کیا گیا، اور وہاں سے گرفتار کیا گیا جہاں پہ ایک ایسی حکومت ہے، ایسی جماعت کی حکومت ہے جو اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ ہے، اور اس وقت وہ ساتھ کھڑے ہیں ایک ہی سٹیج پر۔ تو یہ کیا معاملہ ہوا، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے بعد یہ رہائی بھی سامنے آ گئی اور بڑی عجیب و غریب سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے کہ کیپٹن صفدر صاحب نے گزشتہ روز جب وہاں جلسہ تھا کارساز پر، تو اس جلسے میں جب وہ شرکت کرنے کے لیے گئے تو اس سے پہلے وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر، ان کے بہت سارے کارکن ساتھی، وہ بانی پاکستان کے مزار پر گئے، وہاں انہوں نے پھولوں کی چادر چڑھائی، اور وہاں پر کیپٹن صفدر نے کوئی نعرے بازی کی۔ اس نعرے بازی کے اوپر ایک شہری نے اٹھا اور اس نے جا کے ایف آئی آر درج کرا دی۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس سے سندھ حکومت جو ہے وہ لا تلقی کا اظہار کر رہی ہے، اور سعید غنی صاحب سے میری خود صبح بات ہوئی جب میں کراچی میں تھا۔ جب میں نے یہ خبر سنی تو میں نے سعید غنی صاحب کو سے جاننا چاہا حکومت کا موقف، تو ان کا پہلا ریئیکشن یہ تھا کہ میں آپ سے سن رہا ہوں، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ رات کو کوشش ہو رہی تھی ایف آئی آر درج کرانے کی، لیکن ایف آئی آر درج تو نہیں ہوئی، لیکن آپ کہنے ان کو گرفتار بھی کر لیے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مختلف حکومتی مشینری کے درمیان، جو مختلف پولیس اور سول انتظامیہ کے درمیان، پولیس جو ہے وہ اپنی مرضی سے یہ کر دیتی ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا غداری کے مقدمات پوری کی پوری نون لیگ پہ کرا دی، اور پرائم منسٹر عمران خان نے اس پہ بہت ناراضگی کا اظہار کیا کہ جس میں ساری کی ساری لیڈرشپ جو ہے نون لیگ کی وہ غداری کا مقدمہ، اور ایک عام آدمی اٹھا اور اس نے جا کے ایف آئی آر درج کرا دی۔ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوتی ہے، لیکن مجھے یہ پولیس کا جو رویہ ہے، پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، نقی صاحب آپ کے ساتھ جتنی مرضی ناانصافی ہو جائے، اللہ نہ کرے آپ کے سامنے کوئی قتل ہو جائے، آپ پولیس کے پاس چلے جائیں، جب تک آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہوگا یا آپ کو ان کو معاملہ طے نہیں کریں گے، کوئی ایف آئی آر درج نہیں کرتا۔ لیکن اس حکومت نے، اس نیا پاکستان میں جو تبدیلی سرکار آئی ہے، اس کے ہاں بڑی بڑی روایت ہو رہی ہیں کہ لوگ اٹھتے ہیں اور ایسے ایسے مقدمات جو ہے، آپ تو کونسلر کے خلاف، اگر آپ کسی کونسلر کے خلاف چلے جائیں، ماضی میں بھی ایسے ہوا تھا کہ کسی کونسلر کے خلاف پرچہ درج نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات اچھی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے، لیکن یہ اندھا دھند ایف آئی آریں درج کرانے کا جو رواج چل پڑا ہے یہ نقصان دہ ہوگا۔ نہیں، یہ کیا، دیکھیں یہی معاملہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس، اب تک تو یہ تاثر موجود ہے کہ پولیس جو بھی حکومت ہو یا سیاسی شخصیات ہو ان کا اعلی کار رہی ہے۔ خود موجودہ حکومت جو وفاقی حکومت ہے، پی ٹی آئی کا یہ موقف رہا ہے، آپ اور میں یہ جانتے ہیں اس ملک میں، جس کا بھی آپ اظہار کر رہے ہیں کہ وہ اس کے تحت کرتے ہیں، تھانہ کچہری کی سیاست اس ملک کا خاصا رہا ہے۔ یہ کبھی بدر رشید صاحب لاہور سے، کبھی وقاص صاحب کراچی سے سامنے آ جاتے ہیں، پھر ان کے اپنے اوپر دہشت گردی کے مختلف مقدمات ہوتے ہیں، وہ جا کر پرچہ درج کرواتے ہیں، اور ذاتی حیثیت میں یہ پرچہ درج فوری طور پر ہو بھی جاتا ہے، اور کارروائی بھی عمل میں آتی ہے، جیسے کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو راتوں رات ان کے کمرے سے اٹھا بھی لیا گیا، اور جیسے آپ نے کہا سعید غنی صاحب جو کہ حکومت کا حصہ ہیں، حکومتی مشینری کا حصہ ہیں، ایک اہم رکن ہیں، خود دیکھ رہے ہیں، ان کے علم میں بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اگر مراد علی شاہ کو نہیں پتا، چیف منسٹر ہیں وہ، اور اگر وزراء کو نہیں پتا تو پھر وہ کیا عوام کی خدمت کریں گے؟ بات یہ ہے کہ کیا پھر یہ کہا جائے کہ پولیس جو ہے، سندھ پولیس جو ہے اور آئی جی سندھ جو ہے وہ اپنا کنٹرول جو ہے اس کا چیف منسٹر کے پاس نہیں ہے، وہ چیف منسٹر کو کچھ بتانا پسند نہیں۔ دیکھیں، ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، کسی کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہو، ایف آئی آر تو بالکل درج ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے،
لیکن ایسے ہی کوئی بندہ منہ اٹھا کے چلا جائے اور کہا جی فلاں کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہو جائے اور وہ گرفتار بھی ہو جائے. اب جو آدمی گرفتار ہوا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, وہ 3 دفعہ جو شخص اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے وہ اس کا داماد ہے. تو اس کا گرفتار ہونا, اس پہ مختلف سوالات اٹھ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, سوشل میڈیا پر بہت کھل کے ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور ڈیبیٹ ہونی بھی چاہیے. ڈیبیٹ ہوتی ہے تو چیزیں بہتر ہوتی ہیں, ان میں سے ہم کوئی حل تلاش کر سکتے ہیں اگر صحت مند ڈیبیٹ ہو تو. اگر آپ تنقید برائے تنقید چلے جائیں اور آپ کہیں جی کام کوئی اور کر رہا ہے, اس طرح کر رہا ہے جیسے مریم نواز صاحبہ نے آج گفتگو کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے جو آپ نام لے رہے تھے بدر رشید صاحب, وہ اٹھے, انہوں نے پرچہ درج کرا دیا, پتہ چلا وہ خود دہشت گردی کی عدالت سے مفرور ہیں. تو یہ دیکھنا وقاص صاحب چاہیے. کا بھی یہ کیس سامنے آیا جو اس گرفتاری میں بات سامنے آ رہی ہے. یہ چیزیں دیکھنی چاہیے اور خاص طور پر پولیس کو تو پتہ ہوتا ہے. دیکھیں جو علاقے کا انسپیکٹر یا ایس ایچ او ہوتا ہے اس کے ٹپس بھی ہوتا ہے کہ کون کون جرائم پیشہ لوگ ہیں اور کس قسم کا جرائم کر رہے ہیں. اور بعض جگہ آپ کو پتہ ہے, ہم اکثر اپنے پروگرام میں بھی کہتے ہیں پولیس جو ہے وہ جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی بھی کرتی ہے. اور کراچی میں یہ رواج تو بہت عام تھا. جنرل نصیر اللہ بابر کے ساتھ جن لوگوں نے پولیس والوں نے آپریشن کیے تھے وہ سارے کے سارے چن چن کر مار دیے گئے اور آج تک پتہ نہیں چلا ان کو کون مار گئے. لیکن دیکھیں جرائم پیشہ کا افراد کا وہاں پہ موجود ہیں, جو رہتے ہیں, جو جرم کرتے ہیں, جو مختلف کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں, ان کا پکڑا جانا, اور ایک سیاسی شخصیت کا جو کہ وہاں کے رہائشی بھی نہیں ہے, وہاں سرعام سامنے بھی آ رہے ہیں, ایک جلسہ ہے سیاسی طور پر اور اس میں سندھ حکومت ساتھ کھڑی ہے, یہ گرفتاری تو بہت سے سوالات کو جنم اس نوعیت پہ بھی دے رہی ہے کہ اس کا تعلق ظاہر ہے جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے اس پر اس کا ایک امپیکٹ بھی پڑے گا. اب ظاہر ہے جب سندھ کے بڑے شہر میں, اس کے کیپٹل میں سندھ حکومت جس پاور شو کا حصہ ہے اس میں شامل ہونے والی ایک اہم شخصیت کی گرفتاری سے تو ظاہر ہے پھر اتحاد پر بھی چوٹ پڑ سکتی ہے, جو جس پہ فضل الرحمان صاحب اس کو بار بار جسٹیفائی کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد پر جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اثر پڑے گا. یہ چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں اور لوگ گرفتار بھی ہوتے رہتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال اتحاد پر. آپ دیکھیں سب سے پہلے جو رد عمل آیا ہے وہ جو ہے محمد زبیر صاحب کا آیا, زبیر عمر صاحب کا آیا ہے, اور انہوں نے خود یہ کہا کہ ہم جو ہیں سندھ گورنمنٹ کو اس میں الزام نہیں ٹھہراتے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا, اور سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ تو ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ تو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کل مریم نواز صاحبہ کا جو استقبال کیا گیا, پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا, اور لوگ پیپلز پارٹی کے تھے, نون لیگ کے بھی تھے, مولانا کے بہت بڑی تعداد تھے, لیکن جس طرح اور جو الفاظ کہے اسٹیج پر ان کو بلانے کے لیے سعید غنی صاحب نے, وہ بھی بہت مثالی تھے. تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ان کے درمیان بہت زیادہ ہم آہنگی ہے. لیکن پھر یہ جو کچھ ہوا, میں سمجھتا ہوں اس واقعے کی ایک انکوائری ہونی چاہیے اور ایک کمیشن بنانا چاہیے, اور وہ کمیشن ایسے نہ ہو جو پہلے کمیشن بنے ہمارے اور وہ سارے کمیشن پھر کمیشن کی نظر ہو گئے. تو ایسا نہ ہو, یہ انکوائری ہونی چاہیے اور یہ جو سلسلہ ہے یہ رکنا چاہیے. یہ ایف آئی آر درج کرانے کا جو سلسلہ ہے یہ اگر آگے بڑھ گیا, نہ یہ جمہوریت کے لیے اچھا ہوگا نہ جمہوری اداروں کے لیے اچھا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کو خود پرائم منسٹر عمران خان کو نوٹس لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آخر جب وہ ایسی چیزیں پسند نہیں کرتے. ابھی تک پرائم منسٹر کا بیان نہیں آیا کہ مجھے تو ٹی وی سے پتہ چلا ہے کہ یہ بھی صفدر بھی گرفتار ہو گیا. وہ اکثر یہی کہتے ہیں, ملک میں کوئی بڑا واقعہ ہو جائے تو کہتے ہیں ٹی وی سے پتہ چلا ہے. تو امید ہے کہ 24 گھنٹے. لیکن سر سعید غنی صاحب بھی تو یہی کہہ رہے تھے نا آپ کو, کہ مجھے بھی آپ بتا رہے ہیں. جی سعید غنی صاحب کو سوالات اٹھیں گے. جب صبح میں نے صبح جب میں نے سعید غنی صاحب کو پہلا فون کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے, یہ میرے علم میں ہے کہ بھئی ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش ہو رہی تھی. تو ہم نے کہا نہیں, لیکن یہ کیسے ہوا ابھی یہ میرے علم میں نہیں ہے. اچھا, اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ کیپٹن صفدر صاحب پہ ایف آئی آر درج نہیں تھی خالی, اس میں 200 نامعلوم افراد بھی تھے, مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھی مزار قائد پر, اور کیپٹن صفدر کا نام بھی تھا. پولیس جب جا کے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو گرفتار کر رہی ہے, وہاں مریم نواز صاحبہ بھی موجود ہیں, جو خود انہوں نے ایک سٹوری بتائی ہے کہ کیا کچھ ہوا رات میں, کس طرح سے گرفتاری ہوئی ہے. تو ان کا نام بھی ایف آئی آر میں درج ہے. تو صرف کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری اور اس کے بعد آج رہائی, یہ بذات خود ایک مبہم سے بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کیپٹن صفدر کی جب گرفتاری ہوئی اور اس گرفتاری پہ جو ہائپ کریٹ ہو گئی اور بہت مسائل پیدا ہو رہے تھے, تو پھر میں اس کے ضمانت بھی ہو گئی. تو میرے خیال ہے کہیں کچھ چیزیں بات چیت ہوئی ہے اور چیزیں کوئی سیٹل ہوئی ہیں تو اس پر ان کی ضمانت ہو گئی ہے. لیکن یہ پرائم منسٹر عمران خان کو دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں, یہ کون ہیں جو منہ اٹھاتے ہیں اور جا کے ایف آئی آر, اور ان کی ایف آئی آر بھی درج ہوتا ہے. اور کیا وجہ ہے کہ عدالت میں پی ٹی آئی کے وکلاء اور نون لیگ کے وکلاء آپس میں تلخ کلامی ہوتی ہے اور مجسٹریٹ کو بلانا پڑتا ہے.
یہ جو آج رہائی کا معاملہ تھا اس میں پی ٹی آئی کے وکلاء جو تھے وہ لڑ رہے تھے، تو یہ ظاہر ہے سیدھی سیدھی بات تو اس طرف پھر جاری ہے، اشارے اسی جانب جا رہے ہیں۔ اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے اور اس کے علاوہ جو جلسہ ہوا جس میں آپ موجود تھے اس کا بھی ذکر کریں گے۔ ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ناظرین بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کا جو معاملہ سامنے آیا اس پہ کافی لیدے ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات پرویشہ خان صاحبہ۔ بہت شکریہ پرویشہ خان، آپ نے وقت دیا۔ آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو پی ڈی ایم کا حصہ ہے، اتحاد کا اہم جزو ہے، میزبان تھی اس شو میں، اور اس کے بعد وہاں پہ پاکستان سیوک نون آپ کے ساتھ کھڑی ہے، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری اور وہ بھی سندھ میں جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے معاملے پہ سے تو پردہ اٹھا دیا گیا ہے کافی حد تک۔ آپ نے اگر وہ پریس کانفرنس دیکھی ہو تو معاملہ تو وہی نظر آ رہا ہے جو کہا گیا ہے، لیکن اب اس میں آئی جی صاحب کا کیا رول ہے، کس کے کہنے پہ وہ یہ سب کچھ کرتے رہے، اس پر تھوڑے ہمیں 1-2 دن چاہیے ان سے بات چیت کرنے کے لیے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہو اور چیف منسٹر جو ہے ان کو لائل رکھ کے راتوں کو ایسے آپریشن کیے جائیں۔ پلوشہ خان صاحبہ، ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ جب چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ تھے اور میاں محمد نواز شریف پرائم منسٹر تھے تو وہاں رینجرز جب جاتی تھی اپنا کیا نام ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول کے آفس میں، دوسرے آفس میں، تو پیپلز پارٹی کے لوگ بہت احتجاج کیا کرتے تھے، لیکن چودھری نثار صاحب یہ کہتے تھے یہ سب کام آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے۔ دیکھیے واقعی یہ ایک بڑا افسوسناک پریسیڈنٹ سیٹ کیا چودھری صاحب نے اس وقت جو کچھ کیا۔ شاید ابھی بھی کچھ لوگ اسی لائن پر چل رہے ہوں، لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ پھر اس کا نقصان جو ہے وہ چودھری صاحب نے ہی زیادہ اٹھایا۔ اس وقت پیپلز پارٹی کو جس حد تک ٹارگٹ کیا گیا اس کا کوئی فائدہ چودھری صاحب کی ذات کو نہیں ہوا۔ چودھری صاحب آج مجھے علم نہیں کہاں ہے لیکن کچھ سیاسی منظرنامے سے غائب ہیں، لہٰذا جو اعلی کار بنتا ہے اس کو ذاتی فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس وقت اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ڈیویڈنڈ ملے گا، لیکن ملتا مشکل ہی ہے، یہی تاریخ بتاتی ہے۔ لیکن پرویشہ خان صاحبہ، یہ جو نیا پاکستان ہے پرائم منسٹر عمران خان کا، اس میں عام آدمی کے ساتھ کوئی ڈکیٹی ہو جائے، کوئی چوری ہو جائے، وہ کوئی لٹ جائے، اس کی تو تھانے والے ایف آئی آر درج نہیں کرتے، لیکن یہ کسی کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بنانا ہو، کسی کے خلاف کوئی اور مقدمہ بنانا ہو تو اس پہ پولیٹیشین پہ تو یہ تھانے والے فوراً جو ہے یہ ایف آئی آر درج کر لیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت اگر میں آپ سے سچ بولوں تو ادارے جو ہیں ہمارے بھی ادارے کچھ ہائی جیک ہو چکے ہیں۔ اگر ایک صوبے کے جو آئی جی ہیں وہ بغیر پوچھے چیف منسٹر سے یہ کام کرتے ہیں تو پھر بتائیں کہ چیف منسٹر کی ریٹ تو ختم ہو گئی نا۔ اور پھر میں اس کو کیسے ڈیفینڈ کروں کہ اس ملک کے جو کہ جتنے بھی کروڑ شہری ہیں وہ ان آئی جی کے نیچے محفوظ ہیں۔ باقی تمام صوبوں میں جو آئی جیز ہیں وہ صوبے کے چیف منسٹر کی مرضی سے لگتے ہیں۔ سندھ وہ صوبہ ہے جہاں اس سے ہمیشہ ایک مسئلہ بنتا ہے، لہٰذا اب یہ بڑی ایک سنگین سچویشن ہے کہ انتظامی بھی یہ ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ پھر کل آپ کو یاد ہو کہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ ہم عورتوں کی اور اپنے بزرگوں کی گرفتاری نہیں دیں گے، اور شاید ان کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے آج کمرہ توڑ کے، لیکن اس میں اندر تو مریم نواز صاحبہ تھیں، کوئی بھی ہو، اب مرد بھی ہو تو بھی کسی کا کمرہ، ہوٹل کا کمرہ توڑ کر اندر جانا اور وہاں سے ان کو لٹرلی جو ہے اس طرح سے اغوا کرنا، یہ اس کی اجازت تو سجاد ترین صاحب نہیں دی جا سکتی نا، ورنہ پھر ہمیں یہاں حکومت کرنے کے بھی ہم حقدار نہیں ہیں۔ نہیں تو کیا اس کے بعد آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی آئی جی تبدیل ہوگا، کوئی چیف سیکرٹری تبدیل ہوگا، یا کوئی ان سے کو پوچھا جائے گا کہ یہ کیا انہوں نے اندھیر نکری مچا رکھی ہے؟ دیکھیے بالکل میرا تو میں آپ سے یہ سمجھتی ہوں کہ ظاہر ابھی ایک پی ڈی ایم کا مسئلہ ہے، وہاں بات چیت ہو رہی ہے، لیکن میرے حساب سے تو بہت سے ہیڈز جو ہے وہ رول ہونے چاہیے، اور میں نے بالکل کہا بھی ہے پارٹی میں
جہاں تک میری اپنی تھوڑی سی رائے ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ ہیڈ شوڈ رول، ورنہ آج جو پیغام دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سندھ حکومت ضرور بیٹھی رہے دفتروں میں، لیکن ان کی حکومت نہیں ہے، ان کی رٹ نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اسی احاطے میں عمران خان صاحب نے اور ان کے سپورٹرز نے ہلڑ بازی بتائی. دوسری مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، اس میں مجھے پتا ہے کہ کوئی آرڈیننس شاید ہے، لیکن یہ بتائیے کہ قائد اعظم ایک جناح صاحب ایک سیاستدان تھے، اور ان کی قبر پر جو ہے اگر کسی نے فاطمہ جناح کو عزت دو یا فاطمہ جناح زندہ باد یا ووٹ زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کوئی بلاسفیمی ہے؟ اس میں کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جو سیاسی لیڈرز کی قبروں پر نعرے لگتے ہیں؟ لیکن اچھے مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی ایف آئی آر میں یہ درج ہی نہیں نعرہ لگانے والا، وہ تو کسی کو انہوں نے دھمکی دی، پھر وہ بھی ہسٹری شیٹر نکل آیا. لہٰذا میں سمجھتی ہوں اس وقت بڑا سوچنے کی ایک سندھ حکومت کے لیے ایک بڑا بحرانی کیفیت ہے. تو اب اس میں سے جو ہے پروشا خان صاحبہ یہ بتائیں، مفاہمت کے شہنشاہ آصف علی زرداری صاحب اس پہ کیا کہہ رہے ہیں پارٹی والوں کو؟ دیکھیے آصف زرداری صاحب ابھی تک تو ہسپتال میں ہیں، اور ان کی آج بات ہوئی ہے فضل الرحمان صاحب سے. مفاہمت ایک الگ چیز ہے، لیکن اب حکومت جو ہے وہ دوسروں کو دے حوالے کر دینے اور خود دفتروں میں ہم بیٹھے رہ جائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی خبریں گرم کی جا رہی ہیں کہ یہاں گورنر راج لگائیں گے، اور اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر دیکھیں ایک بہت بڑا محاذ اس ملک میں گرم ہو جائے گا. پلوشا صاحبہ، آپ نے گورنر راج کی بات کی، ایک آخری سوال آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جو پی ڈی ایم کا شو ہوا، ظاہر ہے پاور شو کا مظاہرہ کیا گیا، اس حوالے سے بیانات بھی سامنے آ چکے ہیں. اپوزیشن کا رسپانس، بالخصوص وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ اپوزیشن خطرناک کھیل کھیل رہی ہے، اس سے پورا نظام لپیٹا جا سکتا ہے. آپ تو ایک صوبے کے گورنر راج کی بات کر رہی ہیں، وہ تو کچھ اور باتیں کر رہے ہیں، بالخصوص اس بیانیوں کو لے کر جو مسلم لیگ نون کا اسی سٹیج پر سامنے آ رہا ہے. اس پر کیا رسپانس ہے آپ کا؟ اچھا جی، اگر دوسرا کوئی لپیٹا جاتا ہے سارا سسٹم تو ان کو کیا فرق پڑے گا؟ انہوں نے تو وہی کام کرنا ہے جو آج تک یہ کر رہے ہیں، آج بھی پالش کرنا ہے، کل بھی پالش کریں گے، تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کا تو کوئی سٹیک نہیں ہے. یہ کون سا کوئی پولیٹیکل پروسیس کے تھرو آئے ہیں، کون سا کسی جمہوری کسی جدوجہد کا نتیجہ. اور ایک کچھ دن پہلے یہی وزیر خارجہ پاکستان پیپلز پارٹی کی خارجہ کی جو پالیسیز تھی اس پہ تنقید کر رہے تھے. حیرت ہے کہ ان کو کوئی دوسرا جنم تھا شاہ محمود قریشی کا، جہاں وہ کوئی اور شاہ محمود قریشی تھا جو ہمارا وزیر خارجہ تھا، اور اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس طریقے سے کس کے کہنے پر کھیل کر الگ ہوئے تھے، اور آج کوئی اور وزیر خارجہ ہے. حیرت ہے ان کی دوغلے پن پہ، اور ان باتوں پہ انہیں شرم بھی نہیں آتی کہ وہی تھے، میں ہی وہ کر رہا تھا اس وقت، میں ہی اب یہ اس پہ تنقید کر رہا ہوں. یہ ایسے جیسے مشرف اپنے آپ کو خود ایکسٹینشن دے دیتا. یہ وزیر خارجہ صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ جو ملک کے خارجی حالات ہیں وہ کہاں سے کہاں آ گئے ہیں. یہ باتیں وہ سیاسی لوگوں کے لیے چھوڑیں. صحیح، بہت شکریہ پلوشا خان صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. سجاد ترین صاحب، یہ بات تو اپنی جگہ پر درست ہے کہ خود پاکستان پیپلز پارٹی ان کنسرنز کا اظہار کر رہی ہے کہ اگر ہم کرسیوں پر بیٹھے رہیں اور جو کنٹرول ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ریٹ کے حوالے سے وہ بات کر رہی ہیں، تو پھر وہ حکومت جو اپنے صوبے میں اپنی ریٹ اس کی چیلنج ہو گئی ہے اور وہ ریٹ قائم نہیں کر پا رہی، وہ کس طرح سے وفاقی حکومت کی یا پنجاب حکومت کی ریٹ اور کمزور پالیسیز کا ذکر کر سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک آئین کے تحت چلنا ہے نا، ایک آئین اور قانون موجود ہے. بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ چیف منسٹر نے یا کسی منسٹر نے یا حکومت اگر لا تلقی کا اظہار کرتی ہے تو یہ نہیں ہے کہیں قانون میں لکھا ہوا کہ کسی کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ چیف منسٹر کو بتائیں. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہیں، نہ کوئی پولیس والے افسران جو ہیں وہ اس بات کے پابند ہیں. لیکن روایت مختلف ہے. میں آپ کو عرض کروں، ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی اس قسم کی ایف آئی آر آئے تو کم از کم ہائی اپس میں بتایا ضرور جاتا ہے کہ جی یہ ایف آئی آر ہے، کیا اس کو اس طرح کیا کرنا ہے. ایف آئی آر ہیں تو ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے، ان کے خلاف مرڈر کی ایف آئی آر درج ہو گئی،
اور پھر اسی ایف آئی آر میں سزائے موت بھی ہو گئے. لیکن ایف آئی آریں تو ہونی چاہیے. اگر کوئی آدمی کہیں کوئی ناانصافی کرتا ہے, کوئی زیادتی کرتا ہے, کوئی ظلم کرتا ہے, اور یا کسی آدمی کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے, تو وہ جو مظلوم ہے اس کی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے, اور جو ظالم ہے اس کے خلاف درج ہونی چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی منہ اٹھا کے آپ لکھ دیں کہ جی آپ فلاں کے خلاف بھی کر دیں اور فلاں کے خلاف بھی کر دیں. ٹیکنیکلی جو سی ایم ہے, جو وزیر اعلیٰ ہے, بہرحال اس کے انڈر تو آ رہے ہیں نا. آپ ٹھیک ہے وہ حکومت کو بتانے کے مجاز یا پابند نہیں ہے, مگر وزیر اعلیٰ بہرحال ان کا ہیڈ ہے, ان سے بات ہو سکتی ہے اس لیول پہ. اس کی بات کر رہے ہیں, مزید بھی گفتگو کریں گے. تھوڑا سا جو سیاسی شو ہوا ہے اس کا بھی ذکر کریں گے. یہاں پہ ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ذرا بات کریں گے کہ جو کراچی میں دوسرا پاور شو تھا پی ڈی ایم کا, اس کی کیا صورتحال رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو اس پہ رسپانس آ رہا ہے موجودہ حکومت کا, اس کا بھی ذکر کریں گے, اور اس کے اثرات موجودہ سیاسی ماحول پر کیا پڑ رہے ہیں. سجاد ترین صاحب, آپ پی ڈی ایم کے دوسرے پاور شو کراچی میں موجود تھے باغ جناح میں. آپ نے یقینی طور پر وہ مناظر بھی دیکھے, اور وہ چیزیں جو خبروں کی شکل میں نہیں آ پاتی, آپ نے وہ مناظر بھی یقینی طور پر دیکھے. آپ کا ایک تجزیہ ہوگا. ایک تو یہ بتائیے گا آپ کا آنکھوں دیکھا حال کیا ہے, کس نوعیت کا یہ جلسہ تھا, کیا عوام کا جوش و خروش کے حوالے سے اور پھر جو بیانیوں کے حوالے سے بات سامنے آ رہی ہے, کیا کچھ دیکھا آپ نے؟ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک کامیاب شو تھا, اور وہ اس میں زیادہ جو لوگ تھے وہ پیپلز پارٹی کے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی لوگ تھے, اور نورانی صاحب گروپ کے بھی لوگ تھے, اور باقی جو ہے اے این پی کے بھی لوگ تھے, پشتون وہاں تھے, محمود خان اچکزئی کے بھی لوگ تھے. ایک تو وہاں سامنے سپیچ ہو رہی تھی جو ایک ایک مقرر باری باری آ کے وہ کر رہا تھا. لیکن میں, کیونکہ وہ جو بڑی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی, میں اسی سٹیج پہ تھا اور ان کے پیچھے موجود تھا, وہاں گھوم پھر رہا تھا, تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک گفتگو وہ وہاں کر رہے تھے, اور اس جو سٹیج پہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے, اس سے ایک تاثر یہ ابھر رہا تھا کہ یہ جو تمام لیڈرشپ ہے اپوزیشن کی, جو ساری بڑی جماعتیں ہیں, میٹر کرنے والی جماعتیں ہیں اس میں, وہ اس بات پر ان کے درمیان جو آپس میں وہ گفتگو کر رہے تھے, یا جو سٹیج پر انہوں نے باتیں نہیں کہیں, وہ اس سے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اس بات میں ایک بات پر اتفاق ہے کہ یہ حکومت کے خلاف فائنل راؤنڈ جو ہے وہ دسمبر میں آئے گا. اچھا. اور دسمبر میں بہت زوردار آئے گا. اب اس کی شکل کچھ مختلف ہو سکتی ہے, لانگ مارچ کی صورت میں ہو سکتی ہے, مختلف بڑے شہروں میں ہڑتال اور بلاکیج ہو سکتی ہے, استعفے بھی ہو سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو گفتگو جس قسم کی ہو رہی تھی سٹیج پہ جو بیٹھے ہوئے تھے, تقریروں میں نہیں, جو آپس میں اس سے ایک تاثر یہ بھی برا ہے کہ پیپلز پارٹی ریڈی ہے. پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے نا کہ وہ شاید استعفے نہیں دے گی, اور استعفے جو ہے وہ کبھی نہیں دے گی. شیخ رشید صاحب اس حوالے سے سب سے آگے ہیں. میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ پیپلز پارٹی تیار ہے استعفے دینے کے لیے. اچھا. اور وہ دسمبر میں میرے خیال میں ماحول بہت زیادہ گرم ہو جائے گا. اب دیکھیں, اگر وہ دسمبر یا جنوری میں آ کے ریزائن کر دیتے ہیں تو پھر سینٹ کے الیکشن نہیں ہو پائیں گے, کیونکہ مارچ میں الیکشن نہیں ہونا ہوتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ پھر جو ہے نا یہ الیکشن کرا پائیں. پھر اس کے لیے یقیناً الیکشن کرانے پڑیں گے. اور یہ حکومتی وزراء جو بہت سارے یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ آج ریزائن دیں, ہم دوبارہ الیکشن کرا لیں گے, تو بھائی میرا انہوں نے جو ریزائن دے کے گھر بیٹھنا ہے, یہ دوبارہ الیکشن لڑیں گے دوبارہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ہنگامہ آرائی ہو جائے گی. تو اس کے لیے پھر ضمنی الیکشن بھول جائیں, پھر وہ نئے الیکشن ہی کرانے پڑیں گے اگر یہ سارے ریزائن کرتے ہیں. اچھا. تو یہ اس قسم کی جو وہ گفتگو ہو رہی تھی, مجھے اس مطلب ان میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا کہ جو اس بات سے اتفاق نہ کر رہا ہو کہ اگلا یہ جو آنے والا دسمبر ہے اس پہ حکومت کی مشکلات بہت بڑھ جائیں گی, اور ہمارے جو احتجاج ہیں. ایک بات میں آپ کو یہاں اور بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ میڈیا چینلز اور کچھ منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری صاحب نے میاں نواز شریف کو خطاب نہیں کرنے دیا. ایسی بات نہیں ہے. میں نے خود پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا میسیج آیا تھا, ان کے بیٹے کا میسیج آیا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ان کی طبیعت خراب ہے, وہ بیمار ہیں, اسی لیے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس جلسے میں خطاب کر سکیں. جبکہ پیپلز پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس میں ایک نہیں 3-4 لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہماری خواہش تھی کہ میاں نواز شریف جو ہیں آج وہ کارساز پہ بات کرتے, ہمارے بہت بڑے کارکن شہید ہوئے ہیں, یہ سارے کارکن جو ہیں
یہ شہید جمہوریت ہیں. یہ پیپلز پارٹی والوں کا موقف تھا. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے خلاف چیزیں بہت زیادہ چھپتی ہیں, بہت زیادہ اوپر جاتی ہیں, لیکن ان کی وضاحتیں اور تردیدیں کوئی خاطر میں نہیں لاتا ہے. اچھا, اب اسی میں جیسے آپ نے دیکھا کہ وہاں آپ بتا رہے ہیں کہ سٹیج پہ بیک سائڈ پہ جو ڈسکشن ہو رہی تھی, اصل ڈسکشن وہی ہوتی ہے, اور سٹیج پر ظاہر ہے اپنے اپنے بیانیے بھی بیان کیے جاتے ہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دسمبر میں گرما گرمی ہوگی, بہت بڑھ جائے گی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام 11 جماعتیں جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی اس بات کے لیے تیار ہے, اس روڈ میپ وہی ہے جو خواجہ آصف نے ایک جلسے میں اظہار کیا تھا اور بتایا تھا سینٹ الیکشن کے حوالے سے کہ ہمارے پاس آخری آپشن پھر یہ ہوگا, استعفے دیں گے, آپ کیسے کروائیں گے؟ کیا یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے اینڈ پہ کہ اس سے پہلے معاملات اگر سیٹ ہو جاتے ہیں سینٹ الیکشن کے حوالے سے ہی تو پھر صورتحال بدل سکتی ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں, جو معاملات سیٹ ہونے کی بات کی ہے نا, اس میں ایک رائے وہاں یہ بھی پائی جا رہی تھی, ایک بہت اہم جو ہمارے ملک کے سیاسی رہنما ہیں, انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ پس پردہ طے ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب نے یہاں خطاب نہیں کیا. اگر معاملات کو بہتر نہ ہوئے, کوئی صورتحال بہتر نہ ہوئی, تو وہ پھر کوئٹہ کے جلسے میں خطاب کریں گے اور بہت زوردار خطاب کریں گے. یہ بھی ایک صاحب نے مجھے وہاں بتایا جو اسٹیج پر موجود تھے اور بہت اہم رہنما ہے, ان کا بلوچستان سے تعلق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں شاید پس پردہ چل رہی ہیں اور پس پردہ کو بات چیت ہو رہی ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں یہ جو مریم نواز کے شوہر ہیں کیپٹن صفدر صاحب, ان کی جو ضمانت ہوئی ہے, یہ بھی شاید کسی پس پردہ جو معاملات جو ہو رہے ہیں, جو بات چیت ہو رہی ہے, اسی کا نتیجہ ہے. صرف ضمانت یا گرفتاری اور ضمانت؟ یہ گرفتاری تو ہو گئی نا, جو ضمانت ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ورنہ جو طاقتور لوگ جو ہیں وہ اگر وہ کرا سکتے ہیں, ایف آئی آر درج کرا سکتے ہیں, گرفتاری کرا سکتے ہیں, تو پھر ضمانت بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں. تو یہ چیزیں میرے خیال میں اگلے 1 مہینے 2 مہینے میں چیزیں بہت واضح ہو جائیں گی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں یہ اگلے 1 ہفتے میں 15 دن میں سامنے آ جائیں گی. ایک بات. دوسری بات, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہا ہے, اور اس الیکشن میں بھی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. اگر وہ الیکشن کے نتائج جو وہاں سٹیج پہ بات ہو رہی تھی اسی طرح آتے ہیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں چیزیں بہت ساری بہتر ہو جائیں گی, اور یہ جو نیا پاکستان بنانے والے جا رہے ہیں, ان کے لیے شاید مشکلات بڑھ جائیں. مشکلات بڑھ سکتی ہیں جی بی الیکشن میں. اچھا, اسی پہ یہ جی بی الیکشن کے بعد اگر صورتحال وہ ہو سکتی ہے جو اپوزیشن سوچ رہی ہے, تو پھر ان کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہے نا, لیکن اس کے وائس ورثہ بھی تو ہو سکتا ہے. جی ہاں. اچھا, اسی پر اب سوال یہ ہے کہ جو بیانیے کی ہم بات کر رہے تھے, آپ بھی وہاں سٹیج پر موجود تھے اور یہ سوالات میں نے بھی آپ سے کیے اس وقت جب لائیو موجود تھے, وہ یہ ہے کہ بیانیوں کی بات بار بار کرتے ہیں نا, حکومتی وزراء بھی یہ بات کرتے ہیں کہ سب کا اپنا بیانیہ ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کا اگریسو بیانیہ ہے, ویسے کل ٹون میں ذرا فرق تھا مریم نواز صاحبہ کی, اس کی کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, وہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اسی بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے؟ کیونکہ ہم اچکزئی صاحب کی بات کریں, اعظم ہوتی صاحب کی بات کریں, مولانا فضل الرحمان کی بات کریں, تو جو انہوں نے کل گفتگو کی اس کے نچوڑ میں وہی باتیں سامنے آ رہی ہیں جو نیریٹو پاکستان لیگ نون کا ہے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی معیشت کی بھی بات کر رہی تھی, کارکردگی کی بات کر رہی تھی, جزائر کی بات کر رہی تھی, سندھ کو اس کا حصہ نہ دینے کی بات کر رہی تھی, وہ اس نیریٹو پہ اس طرح کھل کے اظہار نہیں کر رہی. نہیں, میں آپ کو عرض کروں کہ پی ڈی ایم میں مختلف خیال اور مختلف نظریات کی پارٹیاں شامل ہیں, ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں, اپنا اپنا منشور ہے. لیکن وہاں کل جو بات, آپ نے کوسچن بہت اچھا کیا, کل جو وہاں بات تھی, میں نے یہ دیکھا کہ میاں نواز شریف کا موقف, محمود خان اچکزئی کا موقف, مولانا فضل الرحمان کا موقف, اور وزیرستان سے جو ایک ایم این اے الیکٹ ہوئے ہیں محسن داوڑ صاحب, ان کا موقف تقریباً مجھے ایک جیسا لگا ہے. جو میاں صاحب نے پہلے باتیں کی, پھر جو بعد میں کی, تو اسی قسم کی وہ باتیں کر رہے تھے. لیکن بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ علیحدہ باتیں کر رہے تھے. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ جو اتحاد ہے یہ کوئی الیکشن کا اتحاد نہیں ہے, یہ ایک اتحاد ہے اس حکومت کے خلاف. تو جب مختلف نظریات اور مختلف خیالات کی جماعتیں جب جمع ہوتی ہیں تو ان کا اپنا اپنا بیانیہ ہوتا ہے, اور وہ اپنا اپنا بیانیہ جو ہے وہ عوام کے سامنے لاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پیپلز پارٹی یہ تقریب تو اصل میں کر رہی تھی اپنے جو شہید ہوئے ہیں ان کو ان کی یادگار کے لیے, ان کی برسی کے لیے. تو اس میں کچھ لوگوں نے پولیٹیکل باتیں کی ہیں, لیکن کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں جن پر اعتراض کیا جا سکتا ہے.
بہت سی ایسی باتیں بھی سامنے آئی ہیں. وقت چونکہ پروگرام کا ختم ہو گیا، یقیناً یہ معاملہ کوئی اگلے 10-15 دنوں میں واضح بھی ہو جائے گا. ناظرین، اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.